تھوڑی دیر کے بعد اسامہ کے جسم سے روشنی کی ایک شعاع نمودار ہوئی جو اوپر بڑھتی ہوئی غائب ہو گئی، اور پھر کمرے میں ایک سایہ چلتا پھرتا دکھائی دیا جس طرح کوئی ان کی حفاظت کر رہا ہو۔ طلوع آفتاب کی منچلی شعائیں جب ان کے ساتھ اٹکھیلیاں کرنے لگیں تو امارہ کی آنکھ کھل گئی۔ باقی تینوں گہری نیند سو رہے تھے۔ وہ آنکھیں ملتی ہوئی اٹھ کے بیٹھ گئی تو جہاں اس کی نظر تھی وہیں رہ گئی۔ اس کے جسم کی حرکت ایک بار پھر ساکت ہو گئی۔ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے دھیرے دھیرے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ اس کی آنکھیں عجیب نظارہ دیکھ رہی تھیں۔ سب کچھ بدل چکا تھا۔ راتوں رات کسی نے اس کمرے کو چمکا دیا تھا۔ دھول اور پتھروں سے اٹی جس زمین پر امارہ سوئی تھی اب وہ صاف اور ملائم سنگ مرمر کا فرش تھا۔ گندے کپڑوں میں چھپا ہوا سڑا ہوا فرنیچر نئے فرنیچر میں بدل چکا تھا۔ امارہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ وہ ماضی میں پہنچ گئی ہے جب یہ ریسٹ ہاؤس نیا نیا تعمیر ہوا ہو۔ اس نے ساحل کو جھنجھوڑا، ساحل اٹھو۔ اس کی آواز سے ساحل کے ساتھ عارفین اور اسامہ بھی اٹھ گئے۔ اس سے پہلے کہ امارہ انہیں کچھ بتاتی ان کی حالت بھی امارہ جیسی ہو گئی۔ وہ بھی مبہوت نظروں سے کمرے کی چیزیں تکتے ہی رہ گئے۔ یہ سب کیسے ہو گیا؟ ساحل نے امارہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ امارہ گم سم سی بیٹھی تھی۔ عارفین نے اپنی آنکھیں ملتے ہوئے ساحل سے کہا، یار میرے سر پر ایک تھپڑ تو مار کہ میں جاگ چکا ہوں یا کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ ساحل کو تو جیسے موقع مل گیا اس نے عارفین کے سر پر ایسا زوردار تھپڑ لگایا کہ وہ چکرا کے رہ گیا۔ تو نے تو میرے چاروں طبق روشن کر دیے۔ اسامہ بھی یہ سب دیکھ رہا تھا مگر اس کے چہرے پہ حیرت کے تاثرات نہیں تھے، مگر اس کا ذہن 1 سال پیچھے چلا گیا تھا۔ اس کے منہ سے بے اختیار نکل گیا، ان چاروں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ کسی کا بھی اس کی بات کی طرف دھیان نہیں گیا۔ وہ سب تو حیرت میں گم ارد گرد کے ماحول کو دیکھے جا رہے تھے۔ چاروں نے اپنا اپنا بیک پیک سنبھالا اور کھڑے ہو گئے۔ ریسٹ ہاؤس کا باقی حصہ دیکھتے ہیں، ساحل نے کہا۔ وہ چاروں ریسٹ ہاؤس کے مختلف کمروں میں بکھر گئے۔ ہر کمرے کا نقشہ بدلا ہوا تھا۔ فرشوں سے لے کر ڈیکوریشن پیس تک ہر چیز چمک رہی تھی۔ صحن کا نظارہ تو بہت خوبصورت تھا۔ پتھریلی زمین والی خالی کیاریوں میں خوبصورت پودے لگے ہوئے تھے جن کے ارد گرد بہت نفاست سے باڑ لگائی گئی تھی۔ ان کیاریوں میں گلاب کے پودے زیادہ تھے جن پر سرخ گلابی اور سفید گلاب کے پھول کھلے ہوئے تھے۔ وہ چاروں صحن میں کھڑے تھے۔ اس خوبصورتی سے مسرور ہونے کی بجائے وہ خوفزدہ تھے۔ ساحل الٹے قدموں سے پیچھے ہٹنے لگا۔ کوئی ایک رات میں یہ سب کیسے کر سکتا ہے؟ مجھے تو یوں لگ رہا ہے جیسے سینکڑوں سال پہلے فوت ہونے والے لوگ بھی ہمیں یہاں چلتے پھرتے دکھائی دیں گے۔ امارہ کمرے میں داخل ہونے کے بعد کچن میں داخل ہوئی۔ امارہ خوفناک انداز میں چیخی تو وہ تینوں کچن کی طرف بھاگے۔ وہ کچن میں پہنچے تو امارہ نے سامنے دیوار کی طرف اشارہ کیا۔ تازے چپچپاتے خون سے دیوار پر لکھا تھا، طلسماتی اور سنسناتی دنیا میں خوش آمدید۔ دیوار کے قریب ہی میز پر گرم گرم ناشتہ سجا ہوا تھا۔ وہ سب جیسے سن ہو گئے۔ سہمی سہمی نظروں سے ان چاروں کے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ یہ سب کیا ہے اسامہ؟ امارہ نے پوچھا۔ اسامہ نے بلند آواز میں کہا، یہ حمزاد کی موجودگی کا اعلان ہے، مگر ہم وہ سب نہیں کریں گے جو فواد اور اس کے دوستوں نے کیا۔ ہم اعلان جنگ کریں گے۔ یہ کہہ کر اسامہ نے اپنے بیگ سے خنجر نکالا اور امارہ کی طرف بڑھایا۔ یہ خنجر پکڑو اور میرے بازو پر کٹ لگاؤ۔ امارہ نے خنجر نہیں پکڑا۔ یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ اسامہ ساحل کی طرف بڑھا۔ تم کٹ لگاؤ۔ ساحل نے نفی کے انداز میں سر ہلایا تو اسامہ بھڑک کر بولا، جو میں کہتا ہوں کرو۔ ساحل نے اس کے بازو پر کٹ لگا دیا۔ اس کے زخم سے خون رسنے لگا۔ اس نے ایک میز پر خون کے قطرے گرائے اور پھر اس نے اپنی انگلی اپنے خون پر رکھی اور دیوار پر کندہ پراسرار تحریر کا جواب دینے لگا۔ اس نے بھی خون سے لکھا، طلسماتی اور سنسناتی دنیا سے سبکدوش ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عارفین، اسامہ اور ساحل تینوں پتھر کے بت کی طرح کھڑے تھے۔ ان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں۔ وہ جانتے تھے کہ وہ اپنی موت کو للکار چکے ہیں۔ وہ چاروں اعلان جنگ کر چکے تھے جس کا نتیجہ بھیانک ترین ہو سکتا تھا۔ اسامہ امارہ کے قریب کھڑا ہو گیا۔ ان کی کوشش تھی کہ وہ ایک دوسرے سے دور نہ ہوں۔ اچانک پہاڑوں میں زلزلے کی بھیانک گونج کے ساتھ کچن کی ہر چیز لرزنے لگی۔ ٹیبل کے ہلنے کی وجہ سے میز پر رکھے برتن ٹک ٹک کی آواز کے ساتھ ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے۔ اسامہ کی آنکھوں کے سامنے ایک ہی ساتھ میں امارہ، ساحل اور عارفین اپنی جگہ سے غائب ہو گئے۔ ایک لمحے کے لیے اسامہ کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کی روح کھینچ لی ہو۔ وہ حواس باختہ ہو گیا۔ اس نے اپنے بازو پھیلائے اور اوپر کی طرف دیکھتے ہوئے چلایا، اس طرح چھپ کے وار مت کرو، ہمارے سامنے آؤ۔
اسامہ نے ابھی یہ کہا ہی تھا کہ عمارہ کی دلدوز چیخیں اس کی سماعت سے ٹکرائیں۔ وہ کچن سے باہر نکلا اور آواز کی سمت کی طرف پاگلوں کی طرح دوڑنے لگا۔ آواز کا تعین کرتے کرتے اسامہ ریسٹ ہاؤس کے برآمدے تک پہنچ گیا۔ داخلی دروازے کے دونوں حصے کھلے ہوئے تھے۔ چیخوں کی آوازیں ریسٹ ہاؤس کے باہر سے آ رہی تھیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے اپنے ذہن کی نہیں سن رہا تھا، بس دوڑتا جا رہا تھا۔ وہ پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ گیا۔ چیخوں کی باز گشت اس طرح گونج رہی تھی کہ اس کے لیے اندازہ لگانا مشکل ہو گیا تھا کہ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ وہ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، پھر نیچے کی طرف دیکھا جہاں گہری کھائیاں تھیں۔ اسی دوران اس کی نظر پہاڑ کے کونے سے ابھرتے ہوئے درخت پر پڑی۔ وہ سر تاپا کانپ کے رہ گیا۔ عمارہ درخت کی شاخ کو دونوں ہاتھوں سے تھامے لٹکی ہوئی تھی۔ نیچے گہری کھائیاں تھیں اور اس کے ہاتھ کی گرفت کسی بھی وقت ڈھیلی ہو سکتی تھی۔ عمارہ، حوصلہ رکھو، میں آ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اسامہ نے اپنے بیگ سے بیلٹ اور رسی نکالی۔ اس نے اپنی کمر پر بیلٹ پہنی، جس کے ساتھ اس نے رسی کا ہک اٹکایا۔ رسی کا دوسرا حصہ اس نے بڑے سے پتھر پر باندھ دیا اور دھیرے دھیرے پہاڑ کی چوٹی سے اترتا ہوا عمارہ کی طرف بڑھنے لگا۔ اس نے عمارہ کے قریب پہنچ کر اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ عمارہ، میرا ہاتھ پکڑ لو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، ہمت کرو۔ روتی ہوئی عمارہ کے چہرے کے تاثرات یکسر بدل گئے۔ اس کے لبوں پر تضحیک آمیز مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ چھوڑ دیے۔ اسامہ چلایا، عمارہ! عمارہ کا چہرہ بھیانک ہو گیا اور وہ کسی چڑیل کی طرح چنگھاڑتی ہوئی ہوا میں اڑتی ہوئی دوسرے پہاڑ پر جا بیٹھی اور پھر غائب ہو گئی۔ اسامہ پہاڑ پر جوگرز لگاتے ہوئے بمشکل اوپر چڑھا۔ کسی نے اس کی سماعت میں سرگوشی کی، تم جانتے ہو کہ ہم ذات اسی طرح تنگ کرتے ہیں، پھر بھی تم ان کے دھوکے میں آ گئے۔ اسامہ نے خود کلامی کی، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا۔ پھر وہ وقت ضائع کیے بغیر ریسٹ ہاؤس واپس چلا گیا۔ وہ اونچی اونچی آواز میں اپنے دوستوں کو پکارنے لگا، عمارہ، ساحل، عارفین۔ بدلے میں اسے کوئی جواب نہ ملا۔ اس نے اپنے دوستوں کو سارے کمروں میں ڈھونڈا مگر وہ نہ ملے۔ پھر وہ صحن میں گیا اور ایک بار پھر اونچی اونچی آواز میں اپنے دوستوں کو پکارنے لگا۔ اسے اپنے ایک ایک قدم پر دہشت کی آہٹیں محسوس ہو رہی تھیں۔ اس کا دشمن اس پر وار کر رہا تھا مگر وہ اسے دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو صحن کے سارے حصے میں ڈھونڈا مگر بے سود۔ وہ ایک بار پھر بڑے کمرے میں آ گیا۔ اس کی نظر وال مرر پر پڑی تو وہ اس کے قریب گیا۔ بیضوی شکل کا یہ شیشہ تقریباً 2 فٹ چوڑا اور 3 فٹ لمبا تھا، جس کے گرد سنہری فریم تھا۔ اسامہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوا اور اپنے ہی عکس کو غور سے دیکھنے لگا، جیسے وہ خود میں کسی اور کو ڈھونڈ رہا ہو۔ تم کون ہو؟ میرے سامنے آؤ۔ میرے دوست کہاں ہیں؟ انہیں ڈھونڈنے میں میری مدد کرو۔ مجھے آئینے میں کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ اپنے پیچھے دیکھو۔ اسامہ کے عقب سے آواز آئی۔ اسامہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک سفید ہیولا ہوا میں منڈلا رہا تھا۔ تم میرے سامنے کیوں نہیں آتے؟ اسامہ نے کہا، ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔ رہی بات تمہارے دوستوں کی تو میں خود بھی نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہیں۔ ہم دونوں مل کر انہیں ڈھونڈیں گے۔ تمہارے جسم میں داخل ہونے کے بعد میں اپنی طاقتیں تمہیں سونپ دیتا ہوں۔ تم وہ پراسرار قوتیں استعمال کر سکتے ہو۔ بس ایک بار آنکھیں بند کر کے مجھے یاد کرنا ہے۔ تمہیں بدلے میں میری آواز سنائی دے گی، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر تم چاہتے تو پہاڑ سے چھلانگ مارنے والی چڑیل کے ساتھ ہوا میں اڑ بھی سکتے تھے۔ جہاں تمہیں مادی وجود کی ضرورت ہوگی تو تم اپنا مادی وجود استعمال کرنا، اور جہاں میرے غیبی وجود کی ضرورت ہوگی وہاں میں اپنا غیبی وجود استعمال کروں گا۔ سفید ہیولے کی طرف سے آنے والی آواز بند ہو گئی اور وہ سفید ہیولا آہستہ آہستہ اسامہ کی طرف بڑھتا ہوا اس کے جسم میں داخل ہو گیا۔ اسامہ کا حوصلہ پہلے سے زیادہ بڑھ گیا۔ وہ صحن کی طرف بڑھا کیونکہ اس کا ذہن اسے بار بار صحن کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ اس نے اپنے بیک پیک سے دعاؤں کی کتاب نکالی اور کتاب کھول کے کوئی دعا پڑھنے لگا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم رکھتا ہوا صحن میں چلتا رہا اور ساتھ ساتھ دعا پڑھتا رہا۔ اس کا پاؤں لکڑی کی کسی چیز سے ٹکرایا۔ اس نے نیچے دیکھا تو لکڑی کا ایک تختہ سا تھا۔ اسامہ اس تختے کے قریب بیٹھ گیا۔ تختے کا آدھا حصہ ابھرا ہوا تھا۔ اس نے ابھرے ہوئے حصے کو دائیں طرف دھکیلا تو وہ بآسانی فرش کے نیچے کسی فریم میں داخل ہو گیا۔ ایک لکڑی کی سیڑھی اندر جاتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ اسامہ نے اندر جھانک کے دیکھا، غالباً یہ تہخانہ تھا۔ وہ زیادہ سوچے سمجھے بغیر اس لکڑی کی سیڑھی سے تہخانے میں اتر گیا۔ اس راستے سے دن کی چلچلاتی روشنی بھی تہخانے میں داخل ہوئی، ورنہ رات کی تاریکی جیسا ہی اندھیرا ہوتا۔ اندر آکسیجن کی بھی کمی تھی، جس کے باعث اسامہ کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ راستہ کھلنے کے باعث وہ بھی اب دھیرے دھیرے بحال ہو رہی تھی۔ تہخانہ بہت بڑا تھا۔
تھوڑا سا چلنے کے بعد ہی اسامہ کو ٹارچ کا استعمال کرنا پڑا۔ یہ جگہ بہت عجیب تھی، بالکل کسی لیبارٹری کی طرح۔ یہاں سامان تھا، لمبے لمبے ٹیبل اور ان کے ساتھ پڑے ہوئے چھوٹے چھوٹے بینچ اور سٹینڈز میں مختلف قسم کی ٹیسٹ ٹیوب لگی ہوئی تھی۔ یہاں بہت بدبو تھی۔ اسامہ نے اپنی ناک پر رومال رکھ لیا۔ تہخانے کی گھمبیر تاریکی میں خوف کا راج تھا۔ اسامہ ٹارچ کو چاروں طرف گھماتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ یہ جگہ اس کے علم میں نہیں تھی۔ ایک بڑے سے ٹیبل کے قریب جا کے اس کے قدم رک گئے۔ یہاں بڑے بڑے شیشے کے جار تھے۔ اسامہ ٹارچ کی مدد سے انہیں قریب سے دیکھنے لگا۔ ایک دم اسامہ کو اپکائی سے آنے لگی۔ ان شیشوں کے مرتبانوں میں چھوٹے چھوٹے جانوروں کے سٹف تھے جنہیں فارملین لکوڈ میں بھگویا گیا تھا۔ چھوٹی چھوٹی بوتلوں میں چھوٹے چھوٹے جانوروں کے یا پرندوں کے دل اور دماغ علیحدہ سے رکھے ہوئے تھے۔ اسامہ اگلے ٹیبل کے قریب گیا تو اس کا دل مزید خراب ہو گیا۔ وہاں بدبو اتنی زیادہ تھی کہ اس کا سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ یہاں میز پر کچھ جانور خون میں لت پت پڑے تھے۔ اس نے ان پر ٹارچ کی روشنی ڈالی تو کچھ سانپ اور سیاہ تھے جن کے جسموں کو نوچ نوچ کے کچھ حصے ان کے جسموں سے نکال لیے گئے تھے۔ ساتھ ہی 3 یا 4 الو بھی خون میں لت پت گرے پڑے تھے جن کی حالت بھی ایسی ہی تھی۔ گھٹی گھٹی سی آوازیں اسامہ کی سماعت سے ٹکرائیں تو وہ بوکھلا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ ٹارچ کی روشنی میں ان آوازوں کی سمت بڑھنے لگا۔ اس کا دل دہل رہا تھا۔ اس کے قدم اسے ان آوازوں تک لے گئے۔ گھٹی گھٹی بے بس آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں مگر اسے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ کسی نے اس کے پاؤں پر زور سے اپنا پاؤں مارا تو اس نے میز کے نیچے دیکھا۔ امارا میز کے ساتھ بندھی گھٹے گھٹے سانس لے رہی تھی۔ عارفین اور ساحل بھی میز کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ ان کی حالت بھی امارا جیسی تھی۔ اس نے امارا کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ خود کو سنبھالو امارا، میں آ گیا ہوں۔ اس نے پہلے امارا کو کھولا اور پھر باقی دونوں کو۔ ان کی یہ حالت دم کشی کی وجہ سے تھی۔ اسامہ نے ان تینوں کو تہخانے سے باہر نکالا۔ تہخانے سے باہر نکلتے ہی وہ لمبے لمبے سانس لینے لگے۔ اسامہ نے پانی کی بوتل نکالی تو تینوں نے پانی کے لیے منع کر دیا۔ وہ آکسیجن کی کمی کے باعث نڈھال ہو گئے تھے۔ صحن میں آنے کے بعد ان کی طبیعت میں کافی بہتری آ گئی تھی۔ اسامہ ان کے پاس بیٹھ گیا۔ امارا نے تھکی تھکی آنکھوں سے اسامہ کی طرف دیکھا۔ تم کچھ دیر اور تہخانے میں نہ آتے تو اپنے دوستوں کی لاشیں تمہیں ملتی۔ اسامہ نے امارا کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ ایسا کبھی نہ ہو۔ پھر وہ امارا کے پاس سے اٹھ کر ساحل اور عارفین کے پاس بیٹھ گیا۔ اب بہتر محسوس کر رہے ہو؟ ساحل نے لمبا سانس کھینچا۔ ہاں، اب کافی بہتر ہوں۔ اسامہ نے عارفین کے بال سہلائے۔ اور تم؟ عارفین نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہوں۔ امارا کافی نڈھال لگ رہی تھی۔ مجھے تھوڑی دیر کے لیے اس ریسٹ ہاؤس سے باہر لے جاؤ۔ امارا نے اسامہ سے کہا تو اسامہ اس کے قریب بیٹھ گیا۔ ابھی تم ٹھیک طرح سے چل نہیں سکتی، تھوڑی دیر کے بعد چلتے ہیں۔ امارا نے اپنائیت سے اسامہ کی طرف دیکھا۔ پلیز۔ اسامہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے امارا کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ امارا اس کا ہاتھ تھام کر کھڑی تو ہو گئی مگر چلتے ہوئے اس کے قدم لڑکھڑانے لگے۔ اسامہ نے اسے سہارا دیا اور ساحل کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں تم لوگوں کو بھی ابھی لے جاتا ہوں۔ ساحل اور عارفین دونوں کھڑے ہو گئے۔ آپ امارا کو لے کر جائیں، ہم دونوں چل سکتے ہیں، ہم خود آ جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ دونوں بھی اسامہ کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ حمزاد اپنی موجودگی ظاہر کر چکے تھے، اس لیے خوف ان چاروں کی رگوں میں سرائیت کر چکا تھا۔ وہ چاروں ہال نما بڑے کمرے سے گزرتے ہوئے برآمدے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ خوف و دہشت کی سرسراہٹیں ان کا تعاقب کر رہی تھیں۔ وہ جیسے پراسرار قوتوں کے گھیرے میں تھے۔ وہ چاروں ریسٹ ہاؤس کے عقبی دروازے سے باہر نکل گئے۔ پہاڑ سے تھوڑا نیچے اترنے کے بعد تھوڑے سے فاصلے پر سبزہ دکھائی دے رہا تھا۔ اخروٹ اور چیڑ کے گھنے درخت بھی دکھائی دے رہے تھے۔ ساحل نے انگلی سے اشارہ کیا۔ وہ سامنے جو جگہ نظر آ رہی ہے وہیں چلتے ہیں، وہ جگہ بیٹھنے کے لیے بہتر ہے۔ ہم دونوں تو چلے جائیں گے مگر امارا، عارفین نے کہا۔ تم دونوں آہستہ وہاں پہنچو، میں امارا کو لے کر آ رہا ہوں، اسامہ نے کہا۔ عارفین اور ساحل دھیرے دھیرے چلتے ہوئے پہاڑ سے نیچے اترنے لگے۔ اسامہ نے امارا کا بازو اپنے گلے میں حائل کیا ہوا تھا اور وہ آہستہ آہستہ امارا کو سہارا دیتے ہوئے پہاڑ سے نیچے اتر رہا تھا۔ اسامہ کے دل میں ایک پیارے سے احساس نے کروٹ لی تھی، جو کسی منموجی پرندے کی طرح وفا کے آسمان پر اڑنا چاہتا ہو۔ امارا کے ساتھ پہاڑ سے نیچے اترتے وقت وہ مسلسل سوچ رہا تھا کہ امارا کی چیخیں سن کر اس کی حالت کیسی ہو گئی تھی۔ امارا کی زندگی بچانے کے لیے اس نے اپنی جان داؤ پہ لگاتے ہوئے ایک پل کے لیے بھی نہ سوچا۔ یہ کیسا جذبہ ہے؟ امارا کی قربت میرے دل میں ہلچل سی مچا دیتی ہے۔
ہوا بہت تیز چل رہی تھی۔ امارہ کے بال اسامہ کے چہرے کو چھو رہے تھے۔ پہاڑ سے اترنے کے بعد اب راستہ ہموار تھا۔ امارہ نے اسامہ کے کندھے سے اپنا بازو پیچھے کر لیا۔ آگے راستہ ہموار ہے، میں آہستہ آہستہ چل لوں گی۔ امارہ، یہ غلطی مت کرو، تم گر جاؤ گی۔ اسامہ نے اسے روکا مگر وہ نہ مانی۔ اس نے اسامہ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ تم میرا ہاتھ تھام لو۔ اسامہ نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور آہستہ آہستہ اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ عارفین اور ساحل پہلے ہی اس جگہ پہنچ چکے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد اسامہ اور امارہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ یہ جگہ جو دور سے بہت چھوٹی سی دکھائی دے رہی تھی، اچھی خاصی وسعت پر پھیلی ہوئی تھی۔ عارفین اور ساحل تو نرم نرم گھاس پر چت لیٹ گئے اور لمبے لمبے سانس لینے لگے۔ اسامہ اور امارہ گھاس پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے اپنے ارد گرد دیکھا تو اس خوشگوار قدرتی ماحول سے ایک عجیب سی تسکین کا احساس ہوا۔ ان کے آس پاس اخروٹ اور چیڑ کے گھنے درخت تھے۔ زمین پر کچھ خضرو جھاڑیاں تھیں جن پر جامنی رنگ کے خوبصورت پھول اس قدر زیادہ تھے کہ اس نے پوری زمین کو ہی جامنی رنگ میں رنگ دیا تھا۔ امارہ بھی لمبے لمبے سانس لے کر اپنی طبیعت کو بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسامہ کی نظر امارہ کے چہرے پر ٹھہر گئی۔ امارہ گندمی رنگت، تیکھی بھویں اور تیکھے نرم نقوش والی عام صورت والی لڑکی تھی، مگر اس کی شخصیت، دبلی پتلی جسامت اور اس کے لب و لہجے نے اسے بہت خوبصورت اور پرکشش بنا دیا تھا۔ اسامہ نے اپنے بیگ سے ایک جوس کا ڈبہ اور ایک گلاس نکالا۔ اس نے امارہ کو جوس ڈال کر دیا۔ یہ پی لو، طبیعت میں کچھ بہتری آ جائے گی۔ امارہ نے اس کے ہاتھ سے جوس کا گلاس لیا۔ طبیعت میں بہتری تو اس پرفضا جگہ پہ آ کے ہی آ گئی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ساری تکلیف دور ہو گئی ہے۔ ساحل نے بھی امارہ کا ساتھ دیا۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر اسامہ نے عارفین اور ساحل کو بھی جوس ڈال کے دیا۔ پھر وہ خود بھی آرام دہ حالت میں گھاس پر بیٹھ گیا۔ تم تینوں میں سے کسی نے انہیں دیکھا ہے؟ میرا مطلب ہے ان تین ہمزاد میں سے کسی کو بھی؟ اسامہ نے پوچھا۔ ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتہ چلا کہ کب ہم کچن سے غائب ہو کے اس تہہ خانے میں پہنچ گئے اور ہمیں کب اور کس نے باندھا یہ بھی نہیں پتہ چلا۔ امارہ نے اسامہ کی بات کا جواب دیا۔ اسامہ نے ان تینوں کو ایک چیف کی طرح ہدایت دی۔ ایک بار وہ چاروں شیطان ہمزاد ہم پر حملہ کر چکے ہیں۔ ہم اس وقت بھی ان کے گہراؤں میں ہیں۔ وہ کسی بھی وقت کسی بھی روپ میں ہم پر حملہ کر سکتے ہیں، اس لیے بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ عارفین اپنے بیگ سے سیب نکالتے ہوئے حسب معمول بے تکان بولا۔ وہ تو ایک جھٹکے میں ہی ہمیں فارغ کرنے والے تھے۔ پروردگار نے ہمیں بچانا تھا، سو ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اگر مسلمانوں کا عقیدہ پکا ہو کہ ان کو موت اسی وقت آنی ہے جب رب نے لکھ دی ہے، تو ان کے سارے خوف ختم ہو جائیں گے۔ ساحل نے عارفین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں، جس طرح میں ان ہمزاد کے ہاتھوں مرنے یہاں آ گیا ہوں۔ عارفین نے ہنستے ہوئے کہا تو ساحل نے اسے کندھوں سے پکڑ کے مذاق کے انداز میں جھنجھوڑ دیا۔ تو آج ان کا ناشتہ ضرور بنے گا۔ ان کی اس حرکت پر امارہ کی بھی ہنسی چھوٹ گئی۔ اس نے بھی ساحل کی پیٹھ پر مکہ رسید کیا۔ اور تم بنو گے ان کا ڈنر۔ اسی دوران عارفین کی آواز امارہ کی سماعت سے ٹکرائی۔ واؤ، کتنی خوبصورت تتلیاں ہیں۔ یہ تو خضرو جھاڑیوں کے پھولوں پر بھی اس طرح بیٹھی ہیں جیسے گلاب پر بیٹھے ہوں۔ اسامہ اور امارہ نے ایک ساتھ ان پھولوں کی طرف دیکھا۔ دل فریب رنگوں کے پروں والی خوبصورت تتلیاں جامنی پھولوں پر منڈلا رہی تھیں۔ دھیرے دھیرے تتلیوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ اسامہ برقی صورت سے اٹھا۔ اس نے اپنے بیگ سے ایک چوک اور چھوٹی سی کتاب نکالی۔ جلدی سے دائرہ کھینچو، اس نے امارہ کو چوک دیتے ہوئے کہا، اور خود کتاب سے اونچی آواز میں خاص آیات پڑھنے لگا۔ وہ آیتیں پڑھتا رہا اور امارہ دائرہ کھینچتی رہی۔ دائرہ مکمل ہو گیا تو اسامہ نے پڑھنا چھوڑ دیا۔ وہ سب دائرے میں ایک دوسرے کے قریب ہو کے بیٹھ گئے۔ اسامہ نے ایک نظر سب کو دیکھا۔ ہم اس دائرے میں محفوظ ہیں، جو بھی اس دائرے سے نکلا وہ ہمزاد کا شکار بن جائے گا۔ لیکن مجھے تو آس پاس ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا۔ عارفین نے حیرت سے ارد گرد دیکھا تو اسامہ نے اپنے لبوں پر انگشت رکھ کے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اسی انگلی سے تتلیوں کی طرف اشارہ کیا۔ اسامہ سمیت ان تینوں کی نظریں ان تتلیوں کی طرف مرکوز ہو گئی۔ تتلیوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی کہ جامنی پھول بالکل چھپ گئے۔ ان تتلیوں میں سے ایک تتلی نکل کر ہوا میں ادھر ادھر اڑنے لگی، پھر وہ چیڑ کے درخت کے پاس جا کے جیسے ہوا میں معلق ہو گئی۔ اس کے پروں کی حرکت رک گئی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ تتلی وشا کے سراپا وجود میں تبدیل ہو گئی۔ وشا کا لباس اسی طرح کا تھا جس طرح کے رنگ اس تتلی کے پروں میں تھے۔ وہ اس ملٹی کلر کے گاؤن میں بہت خوبصورت دکھائی دے رہی تھی، مگر اس کی خوبصورت آنکھوں میں بغاوت تھی، چہرے پہ کھچاؤ تھا، پیشانی پر شکنیں تھیں۔ وہ دائرے کے گرد بے چینی سے ٹہلنے لگی اور پھر اخروٹ کے درخت کے قریب کھڑی ہو گئی۔ وہ لمبے لمبے سانس لینے لگی جیسے اس کے اندر کوئی الاؤ سلگ رہا ہو۔
وہ شرابور نگاہوں سے ان چاروں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ چند سیکنڈز کے بعد اس کے قریب سفید ہیولا نمودار ہوا جو حوریہ کے وجود میں ڈھل گیا۔ دائرے میں ان چاروں نے ایک دوسرے کے ہاتھ تھام لیے اور متوحش نظروں سے ان خوبصورت بلاؤں کو دیکھنے لگے جو ان چاروں کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ حوریہ نے سفید فراک پہن رکھا تھا، اس کے لمبے بال بے جان اور خشک تھے، چہرے میں زندگی کی رمق نہیں تھی، جلد خشک، آنکھیں سرد اور پتھرائی ہوئی، گویا کہ وہ کسی مردے جیسی ہی تھیں۔ اچانک کسی عورت کے رونے اور سسکیاں لینے کی آواز سنائی دینے لگی۔ غالباً یہ آواز اس پہاڑ کے پیچھے سے آ رہی تھی جس کے خوبصورت سبزے سے بھرے دامن میں وہ سب کھڑے تھے۔ آواز قریب ہوتی جا رہی تھی۔ یہ دل سوز آواز کسی ادھیڑ عمر عورت کی لگ رہی تھی جو اس قدر بے حال تھی کہ جیسے اس میں رونے کی سکت بھی نہ رہی ہو۔ اسامہ اور اس کے ساتھی ایک دوسرے کی طرف تذبذب سی کیفیت میں دیکھ رہے تھے۔ یہ درد میں ڈوبی آواز ان کے دل دہلا رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد پہاڑ کے پیچھے سے ایک نوجوان نکلا جس نے پینٹ شرٹ کے ساتھ لانگ کوٹ پہنا ہوا تھا۔ لانگ کوٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ٹوپی اس نے سر پر ڈال رکھی تھی جس نے اس کا چہرہ اس طرح ڈھانپا ہوا تھا کہ اس کی آدھی ناک اور ہونٹ نظر آ رہے تھے۔ اس نے وہی لباس زیب تن کیا ہوا تھا جو زرغام نے مرتے وقت پہنا ہوا تھا۔ پھر جو نظارہ اس کی آنکھوں نے دیکھا، ان چاروں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ جوان امارہ کی والدہ رابعہ کو بازوں سے پکڑے پتھروں پر گھسیٹتا ہوا ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ رابعہ نیم بے ہوشی کی حالت میں سسکیاں لے رہی تھی، اس کے جسم سے جگہ جگہ سے خون رس رہا تھا۔ امارہ چیختی چلاتی دائرے سے باہر بھاگنے لگی تو اسامہ نے اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں جکڑ لیا۔ پاگل ہو گئی ہو، یہ سب نظروں کا دھوکہ ہے، وہ شخص زرغام ہے اور وہ سب مل کر ڈرامہ رچا رہے ہیں ہمیں دائرے سے باہر نکالنے کے لیے۔ امارہ اسامہ کے بازوؤں پر مکے مارنے لگی۔ تم مجھے چھوڑ دو، میں کچھ نہیں جانتی، مجھے اپنی ماں کے پاس جانا ہے، میری ماں موت کے دہانے پر کھڑی ہے اور تم مجھے روک رہے ہو۔ ہوش سے کام لو۔ اسامہ نے امارہ پر اپنی گرفت اور مضبوط کر لی۔ ساحل اور عارفین بھی یہ منظر دیکھ کے تڑپ اٹھے تھے۔ ساحل نے تیش بھری نظروں سے اسامہ کی طرف دیکھا۔ پاگل امارہ نہیں ہے بلکہ تم ہو گئے ہو، وہ لوگ آنٹی کو جان سے مار دیں گے اور یہ ہولناک منظر ہم یہاں کھڑے کھڑے نہیں دیکھ سکتے۔ اگر تم لوگوں کو میری بات پر یقین نہیں ہے تو میں دائرے سے باہر نکلوں گا، تم تینوں ادھر ہی رہو گے دائرے میں، اسامہ نے ساحل کو سمجھایا۔ امارہ اسامہ کی گرفت میں اونچی آواز میں رو رہی تھی مگر وہ خود کو اس کی گرفت سے چھڑا نہیں پا رہی تھی۔ وہ پراسرار نوجوان رابعہ کو گھسیٹتا ہوا حوریہ اور وشا کے قریب لے آیا۔ رابعہ درد سے کرا رہی تھی اور وہ دونوں اس کے درد سے لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ ان کے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ مضبوط اعصاب کی مالک جو ابھی تک زندہ ہے، ورنہ جس بے دردی سے تم اسے گھسیٹتے ہوئے لا رہے ہو اسے تو ابھی تک مر جانا چاہیے تھا۔ حوریہ نے اپنی سرد آنکھوں سے رابعہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور پھر اس کے قریب بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ رابعہ کی گردن کی طرف بڑھایا اور پھر پیچھے کھینچ لیا۔ نہیں، اسے اتنی آسان موت نہیں دینی چاہیے، ہمیں تو لاش ٹکڑوں میں چاہیے۔ پراسرار نوجوان خفیف سا مسکرایا اور اس نے سامنے پہاڑ کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا۔ چند ہی ساعتوں میں پہاڑ کے پیچھے سے بہت سے کتوں کے بھونکنے کی آواز سنائی دینے لگی اور پھر تھوڑی ہی دیر میں بھیڑیا نما خوفناک کتے پہاڑوں سے نیچے اترنے لگے۔ وہ تعداد میں 7 تھے۔ وہ بھونکتے ہوئے حملے کے انداز میں آگے بڑھ رہے تھے۔ امارہ نے دیکھا کہ وہ خونخوار کتے اس کی ماں کی طرف بڑھ رہے ہیں تو اس نے اپنا پاؤں زور سے اسامہ کی ٹانگ پر مارا۔ اسامہ نے ایک جھٹکا لیا مگر اس نے امارہ کو نہیں چھوڑا۔ وشا، حوریہ اور وہ نوجوان مسلسل مسکرا رہے تھے۔ وہ رابعہ کی موت کا تماشا دیکھنے کے لیے بے چین بھی تھے۔ کتے رابعہ کے قریب آ چکے تھے۔ رابعہ خونخوار کتوں کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر اپنے زخمی وجود کو گھسیٹتی ہوئی خود کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے جسم سے خون رس کر زمین کو رنگ رہا تھا۔ خود کو اسامہ کی گرفت سے چھڑانے کی جب سب کوششیں ناکام ہو گئیں تو امارہ نے اس کے ہاتھ پر کاٹ لیا۔ اسامہ نے اپنا ہاتھ جھٹکا تو وہ اس کی گرفت سے نکل گئی۔ امارہ! اسامہ نے اسے روکنا چاہا مگر وہ دائرے سے باہر نکل گئی۔ اسامہ بھی اس کے پیچھے دائرے سے باہر آ گیا۔ امارہ اپنی زخمی ماں کی طرف لپکی مگر جو ہی اس نے اپنی ماں کو چھوا وہ سیاہ دھوئیں میں تبدیل ہو کے فواد کا روپ دھار گئی۔ امارہ نے پتھرائی آنکھوں سے شکاری کتوں کی طرف دیکھا تو وہ کتے ہوائی وجود کی طرح غائب ہو گئے۔ امارہ چیخ کر اسامہ کے شانے سے جا لگی۔ پراسرار نوجوان نے اپنے سر سے ٹوپی پیچھے کی اور خود کو بے نقاب کر دیا۔ وہ زرغام ہی تھا۔ ساحل اور عارفین بھی دائرے سے باہر آ چکے تھے اور دائرہ مٹ چکا تھا۔ زرغام پہلے سے زیادہ بھیانک دکھائی دے رہا تھا کیونکہ وہ انسان نہیں تھا بلکہ زرغام کا ہمذات تھا جو بے شمار شیطانی قوتوں کا حامل تھا۔
اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ ان چاروں کو وشا، حوریہ اور فواد نے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ امارہ اور اس کے ساتھیوں کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کے گرد آگ سلگ رہی ہے جسے پار کر کے وہ فرار نہیں ہو سکتے۔ اسامہ اور امارہ آگے کھڑے تھے اور ساحل اور عارفین ان کے پیچھے کھڑے تھے۔ ساحل اور عارفین کو یقین ہو گیا تھا کہ اب وہ زندہ نہیں بچیں گے، مگر پھر بھی ان کے حوصلے پختہ تھے۔ موت کو اس قدر قریب پا کے بھی ان کے چہروں پہ ڈر کے تاثرات نہیں تھے، کیونکہ وہ ذہنی طور پر اس چیز کے لیے تیار تھے۔ زرغام مسکراتا ہوا ان کے قریب آیا۔ تم چاروں ہم سے مقابلہ کرنے آئے تھے؟ تم چاروں کو تو ہم چونٹیوں کی طرح مسل سکتے ہیں، مگر تم چاروں سے ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ ایک سودا کر لو، ہم تمہاری جان بخش دیں گے۔ تم خیام کو ہمارے حوالے کر دو۔ ہم خیام کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، اسامہ اور امارہ نے جواب دیا۔ زرغام نے زوردار قہقہہ لگایا۔ تم چاروں مجھے بے وقوف سمجھتے ہو؟ تم چاروں کو یہاں تک لانے والا کون ہے؟ تم چاروں ہم تک کیسے پہنچ گئے؟ اس ریسٹ ہاؤس میں کالے جادو کا عمل کیسے ہوا؟ یہ سب بتانے والا خیام ہے۔ یہ کہہ کے زرغام اسامہ کے قریب آیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ طیش میں جھٹکے سے پیچھے ہٹا۔ اس وقت وہ اس کے وجود میں نہیں ہے۔ پھر ادھر ادھر دیکھ کے چلانے لگا، خیام ہمارے سامنے آؤ۔ اسامہ نے بہت ہوشیاری سے اپنے بیگ سے ایک کپڑے کی پوٹلی نکالی جس میں ایک کافور کی ڈلی کے ساتھ چکنی مٹی کے 4 چھوٹے چھوٹے گولے تھے جن پر خاص عمل کیا گیا تھا، اور ان پر زرغام، وشا، حوریہ اور فواد کے ناموں کے ہند سے کندہ تھے۔ جس پہاڑ کے دامن میں وہ سب کھڑے تھے اس کے قریب ہی ایک چھوٹی سی آبشار بہہ رہی تھی جو نیچے گر کے چشمے کی صورت اختیار کر رہی تھی۔ اس نے احتیاط سے وہ پوٹلی امارہ کے ہاتھ میں تھما دی اور سرگوشی کے انداز میں کہا، اسے چشمے کی طرف اچھال دو۔ امارہ نے فوراً وہ پوٹلی چشمے کی طرف اچھال دی۔ جو ہی وہ پوٹلی پانی میں گری وہ سارے کے سارے ہمزاد غائب ہو گئے۔ اسامہ نے امارہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے عارفین اور ساحل کی طرف دیکھا۔ نکلو یہاں سے۔ ساحل اور عارفین اسامہ کے پیچھے بھاگنے لگے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ اسامہ کہاں جا رہا ہے۔ وہ پہاڑوں کے کٹاؤ دار حصوں پر قدم رکھتے ہوئے پہاڑوں کے نشیب و فراز سے گزر رہے تھے۔ اسامہ اور امارہ جو کوئی بات کیے بغیر بس بھاگ رہے تھے۔ کہاں جانا چاہتے تھے ساحل اور عارفین کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ساحل نے اسامہ کو پکارا، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ اگر زرغام پھر ہمارے سامنے آ گیا تو ہمیں کوئی قریبی جگہ دیکھ کے چھپ جانا چاہیے۔ اسامہ نے بھاگتے بھاگتے ہی اونچی آواز میں کہا، قریبی نہیں، محفوظ جگہ پر جو اب قریب ہی ہے۔ کافی نیچے اترنے کے بعد اسامہ ایک پہاڑ کے قریب کھڑا ہو گیا۔ اس پہاڑ میں غار دکھائی دے رہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ یہی جگہ مناسب ہے، اسامہ نے ساحل سے کہا، اور پھر سب نے اپنی اپنی ٹارچیں آن کر لیں اور اس غار میں داخل ہو گئے۔ غار کافی گہرا اور کھلا تھا۔ وہ سب مناسب سی جگہ دیکھ کر بیٹھ گئے۔ ہم کس طرح چین سے بیٹھ سکتے ہیں؟ وہ بدروہیں کسی بھی وقت ہمارے سامنے آ سکتی ہیں، امارہ نے گھبراہٹ میں کہا۔ اسامہ نے اپنا ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا، اطمینان رکھو، جب تک وہ مٹی کے گولے پانی میں گھل نہیں جاتے وہ ہمزاد ہمارے سامنے نہیں آ سکتے۔ ہم ان کی گرفت سے آزاد ہیں، مگر ہمیں اس دوران اپنے بچاؤ کا اگلا بندوبست کرنا ہوگا، کیونکہ مٹی کو گھلنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ ساحل اور عارفین اسامہ کے قریب ہو گئے۔ ہمیں بتاؤ کیا کرنا ہے؟ فی الحال تم کچھ لکڑیاں جمع کر کے آگ لگاؤ، میں کہیں سے چکنی مٹی ڈھونڈتا ہوں، ہمیں مٹی کی گولیاں اور بنانی ہوں گی۔ اسامہ کی بات سن کے امارہ نے کہا، میں تمہارے ساتھ چکنی مٹی ڈھونڈتی ہوں۔ ساحل اور عارفین غار سے باہر جا کے لکڑیاں اکٹھی کرنے لگے۔ اسامہ اور امارہ بھی غار کے اندر ہی بیٹھے تھے۔ اسامہ نے ٹارچ کو کسی پتھر سے ٹکا دیا تھا جس سے غار میں سرخی مائل روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ امارہ اپنے جاگرز کے تسموں کو لوز کر رہی تھی۔ اسامہ خاموشی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ امارہ نے ترچھی نظر سے اسامہ کی طرف دیکھا اور پھر اس کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئی۔ اس نے اپنی نمدار آنکھوں سے اسامہ کی آنکھوں میں جھانکا جن میں ہلکی ہلکی سرخی ابھر آئی تھی۔ کیا سوچ رہے ہو؟ اسامہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ویسے ہی سوچ رہا تھا کہ موت کو قریب دیکھ کے دل میں ایسے احساسات بھی بیدار ہو جاتے ہیں جن سے انسان غافل ہوتا ہے۔ آج سے پہلے میں موت سے کبھی نہیں ڈرا، نہ جانے کیوں اب زندگی اچھی لگنے لگی ہے۔ اسامہ کی آنکھوں میں کچھ تھا جو امارہ نے پڑھ لیا تھا۔ امارہ نے مروت سے بھرپور انداز میں اسامہ کی طرف دیکھا، اگر تمہارے دل میں کسی کے لیے سچا جذبہ ہے تو تمہیں تمہاری خوشیاں ضرور ملیں گی۔ اسامہ نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ امارہ کو اپنے کٹے ہوئے ہاتھ والا بازو دکھایا، جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ وہ ایک نامکمل انسان ہے۔ امارہ نے اس کے ہاتھ پر دھیرے سے اپنا ہاتھ رکھ دیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
اتنے میں ساحل اور عارفین لکڑیاں لے کر آ گئے۔ لو جی، ہم تو لکڑیاں بھی لے آئے اور تم دونوں ابھی تک یہیں بیٹھے ہو، جلدی سے چکنی مٹی ڈھونڈو ورنہ وہ ہمزاد ان لکڑیوں پر ہمیں بھون کر کھا لیں گے۔ عارفین نے لکڑیاں زمین پر رکھتے ہوئے کہا۔ اسامہ اور عمارہ فوری اٹھ کے چکنی مٹی ڈھونڈنے لگے۔ وہ دونوں غار سے باہر چلے گئے۔ انہیں جلد ہی چکنی مٹی مل گئی۔ وہ چکنی مٹی لے کر غار میں آ گئے۔ اسامہ نے ایک بڑا سا چپٹا پتھر لیا اور اس کے منہ پر مٹی رکھ دی۔ عمارہ نے بیگ سے پانی کی بوتل نکالی اور اسامہ کے ہاتھ میں تھما دی۔ اسامہ نے مٹی میں پانی ڈال کر مٹی کو گوندھنا شروع کر دیا۔ جب مٹی تھوڑی سی گند گئی تو اس نے کوئی خاص عمل پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ عمل پڑھتا جاتا اور گوندھی ہوئی مٹی میں پھونک مار کے اسے پھر گوندھنا شروع کر دیتا۔ اس نے 3 دفعہ مٹی کو گوندھا اور 3 بار عمل پڑھ کر اس پر پھونک ماری اور پھر اس نے اس مٹی کی چھوٹی چھوٹی سی 12 گیندیں بنا لیں۔ عمارہ حیرت سے اسامہ کی طرف دیکھ رہی تھی کہ ایک ریٹائرڈ میجر یہ سب کیسے جانتا ہے۔ ساحل اور عارفین نے لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ لگا دی۔ اسامہ نے مٹی کی وہ گولیاں آگ میں جھونک دیں اور ایک لکڑی کی چھڑی سے انہیں الٹ پلٹ کرنے لگا۔ سردی بھی بہت شدید تھی، وہ سارے آگ کے گرد بیٹھ گئے۔ عمارہ اسامہ کے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ آگ کی سرخی مائل روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ میں تمہاری مدد کروں؟ عمارہ نے اسامہ سے کہا۔ نہیں، یہ کام مجھ اکیلے کو ہی کرنا ہے۔ عمارہ نے گہری نظر سے اسامہ کی طرف دیکھا جو اپنے کام میں مگن تھا، پھر مہین سے انداز میں گویا ہوئی۔ اسامہ، زرغام جو بات کہہ رہا تھا خیام کے متعلق، اس کا کیا مطلب تھا؟ تم نے ہمیشہ اس حقیقت پر پردہ گرائے رکھا ہے۔ میں چاہوں تو تمہیں ہپناٹائز کر کے ساری حقیقت اگلوا لوں، مگر نہ تو میرے پاس اس عمل کے لیے وقت ہے اور نہ ہی مناسب صورتحال۔ اسامہ نے عمارہ کی طرف دیکھا۔ تمہیں زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ باتوں پر مصلحتاً پردہ گرا دیا جاتا ہے۔ تمہارے لیے اتنا ہی جاننا کافی ہے کہ زرغام جو کچھ کہہ رہا تھا وہ سچ ہے۔ ہمیں یہاں تک لانے والا، چھپے ہوئے راز آشکار کرنے والا خیام ہی ہے۔ وہ ہم میں سے کسی کے دماغ کو ہدایات دیتا ہے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارے لیے تو یہ بات اہم ہے کہ وہ اس محاذ میں ہمارے ساتھ ہے۔ عمارہ نے اسامہ کے بازوؤں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اسامہ، بات کو گول مت کرو۔ میں جب سے تم سے ملی ہوں میں نے تمہاری ذات کو 2 انسانوں میں بٹے ہوئے دیکھا ہے۔ تمہارے اندر کوئی شخص چھپا ہوا ہے، وہی شخص جو تمہیں یہاں تک لایا ہے۔ اسامہ نے مٹی کے پیڑے آگ سے نکالتے ہوئے عمارہ سے کہا، یہ ان باتوں کا وقت نہیں ہے۔ تم تو ایک سائیکاٹرسٹ بھی ہو اور عاملہ بھی۔ کب میں اپنے روپ میں ہوتا ہوں یہ تو جان جاتی ہو نا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم مانتے ہو کہ تمہارے 2 روپ ہیں، عمارہ نے فوراً کہا۔ میں یہ بات تمہارے ذہن کی کہہ رہا ہوں، اس موضوع پر پھر بات کریں گے۔ ابھی ہمارے سر پر خطرہ منڈلا رہا ہے، مجھے اپنے سر کی پن دو۔ اسامہ نے عمارہ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ عمارہ نے اپنے سر سے پن اتار کے اسامہ کے ہاتھ میں رکھ دی۔ اسامہ نے اس پن سے زرغام، وشا، حریہ اور فواد کے ناموں کے اعداد کے ہندسے ان مٹی کے پیڑوں پر کندہ کیے اور پھر انہیں ایک کپڑے کی پوٹلی میں ڈال لیا۔ اسامہ، اب ہمیں آگے کیا کرنا ہے؟ ساحل نے پوچھا۔ اب آگے ہمیں جو کرنا ہے یہ حالات پر منحصر ہے۔ ہمیں خود کو بھی سنبھالنا ہے اور انہیں بھی ختم کرنا ہے۔ ہمیں خود کو بھی بچانا ہے اور انہیں بھی ختم کرنا ہے۔ عمارہ اور عارفین بھی اسامہ کی بات توجہ سے سن رہے تھے۔ عمارہ نے فوراً کہا، اسامہ، ہم صرف مرنے کے لیے ان کے سامنے نہیں جا سکتے، ہمارے پاس کوئی پلان ہونا چاہیے۔ میں ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری معلومات بس یہیں تک تھی۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں حالات بتائیں گے کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے۔ ہمارا پلان ہے، ایسے ہی تو ہم اتنی بڑی جگہ لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ اسامہ نے معنی خیز انداز میں جواب دیا۔ کیا پلان ہے؟ ہمیں بھی تو بتا دو، نہ جانے دوبارہ ہم اس طرح مل کر بیٹھ سکیں گے یا نہیں، ساحل نے پوچھا۔ اسامہ نے انہیں تھوڑا قریب ہونے کے لیے کہا اور پھر اس نے بات شروع کی۔ پہلے تم لوگ کچھ ضروری باتیں سمجھ لو۔ جب کوئی زندہ انسان اپنا ہمزاد مسخر کرتا ہے تو عمل شمعی یا عمل شمسی کرتا ہے۔ وہ اپنا عمل اپنے سائے کے گرد کرتا ہے، مگر جب کوئی عامل کسی مردے کا ہمزاد قابو کرتا ہے تو وہ اس کی قبر کے قریب کھڑا ہو کے تسخیر ہمزاد کا عمل کرتا ہے۔ فواد، حوریہ، وشا اور خیام نے اپنی محدود معلومات کے ساتھ کالے جادو کا خطرناک عمل کیا۔ ان کا عمل ناکام ہوا تو زرغام نے انہیں باتوں میں پھنسا کر اپنی مرضی کا عمل کروایا، جس کے بعد ان چاروں کی موت ہو گئی۔ زرغام نے بہت مہارت سے ان کے ہمزاد قابو کر لیے۔ ایک ہمزاد چونکہ ہر روپ لے سکتا ہے، اس لیے ان چاروں کی خواہش کے مطابق وہ جو روپ لینا چاہتے تھے ان کے ہمزاد نے لے لیے۔ میں نہیں جانتا کہ اس کے عمل کے دوران ایسا کیا ہوا کہ خیام کا ہمزاد زرغام کے قابو میں نہیں آیا۔ وہ روشنی کی تیز شعاع کی صورت میں ظاہر ہوا اور فضا میں ہی غائب ہو گیا۔
فواد، حوریہ اور وشا کے ہمزاد زرغام نے قابو کر لیے۔ وہ اس کے اشاروں پر کٹ پتلی کی طرح کام کرتے ہیں۔ خیام پر زرغام کی اصلیت کھل چکی تھی، اس لیے اس کی اور خیام کی دشمنی کی بنیاد اسی روز پڑ گئی تھی۔ خیام نے نیکی کا راستہ اختیار کر لیا، مگر اس کے تینوں ساتھی فواد، حوریہ اور وشا شیطانیت میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے سینکڑوں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ زرغام نے ان چاروں کے مردہ جسموں پر عمل کر کے ان کے ہمزاد تسخیر کرنے کا عمل کیا تھا۔ ہمیں کسی طرح ان ہمزاد کو زرغام کی قید سے رہا کر کے ان کے اصل مقام تک انہیں پہنچانا ہے۔ کسی خاص وسیلے کے تحت مجھ تک یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ ان ہمزاد کو ان کے شیطانی روپ سے کس طرح بری جمع کیا جا سکتا ہے۔ اس کا راز ہمیں اس ریسٹ ہاؤس میں ملے گا۔ بس یہی ہمارا پلان ہے کہ ہم نے اس ریسٹ ہاؤس سے وہ چیز ڈھونڈنی ہے جس میں ان ہمزاد کی بربادی پوشیدہ ہے۔ ہمیں وقت ضائع کیے بغیر ریسٹ ہاؤس جانا چاہیے، ساحل نے کہا۔ ہاں، ہم نے اپنے بچاؤ کا بندوبست کر لیا ہے، اب ہمیں چلنا چاہیے، اسامہ نے کپڑے کی پوٹلی اپنے بیگ میں رکھتے ہوئے کہا، اور پھر امارہ اور عارفین بھی کھڑے ہو گئے۔ امارہ اپنا بیگ اٹھا کے اسامہ کی طرف بڑھی۔ تمہیں اپنے بیگ سے پوٹلی نکالنے میں دقت ہوتی ہے، تم یہ پوٹلی مجھے دے دو، میں اپنے بیگ میں رکھ لیتی ہوں۔ ہاں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اسامہ نے پوٹلی امارہ کے بیگ میں ڈال دی اور اس کے شانے پر دھیرے سے ہاتھ رکھا۔ بہت احتیاط کی ضرورت ہے، ہم اس وقت ان کے ٹارگٹ پر ہیں، کوئی بھی غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ امارہ نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر گویا ہوئی، میرے خیال میں ہمیں سب سے پہلے اس جگہ کی تلاش شروع کر دینی چاہیے جہاں ہمیں زرغام نے قید کیا تھا۔ اس تہہ خانے کا دروازہ کھلا رہے گا تو آکسیجن کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ امارہ کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، عارفین بے تکان بولا، اور اگر کسی نے تہہ خانے کا دروازہ بند کر دیا تو وہ تہہ خانہ ہماری مشترکہ قبر بن جائے گا۔ ساحل غصے سے بولا، کبھی تو منہ سے اچھی بات نکال دیا کر۔ پھر وہ اسامہ سے مخاطب ہوا، میرا خیال ہے کہ ہمارا ٹھیک کہہ رہی ہے، وہ جگہ بالکل کسی لیب جیسی ہے، ہو سکتا ہے ہمیں وہاں سے کچھ مل جائے۔ میں تہہ خانے کے دروازے کے پاس ہی بیٹھوں گا، جو ہی خطرہ محسوس کروں گا آپ لوگوں کو آگاہ کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، پھر پہلے ادھر ہی جاتے ہیں، اسامہ نے کہا، اور وہ سب وہاں سے نکل کر ریسٹ ہاؤس کی طرف بڑھے۔ وہ ریسٹ ہاؤس سے زیادہ فاصلے پر نہ تھے، اس لیے جلد ہی ریسٹ ہاؤس پہنچ گئے۔ ریسٹ ہاؤس میں داخل ہوتے ہی عجیب طرح کی دہشت ان کی رگوں میں سرائیت کر گئی تھی، کیونکہ اب انہیں ایک پل کا بھی بھروسہ نہ تھا کہ کب ہمزاد ان پر حملہ کر دیں۔ وہ ہال نما کمرے سے گزرتے ہوئے صحن کی طرف بڑھے۔ وہ تیز تیز قدموں سے تہہ خانے کے دروازے کے قریب آئے۔ تہہ خانے کا دروازہ بند تھا۔ ساحل نے آگے بڑھ کر تہہ خانے کے دروازے کی کلپ کو دائیں طرف دھکیلا تو وہ دروازہ کھل کر سرکتا ہوا ایک فریم میں داخل ہو گیا۔ ساحل دروازے کے قریب ہی بیٹھا رہا اور اسامہ، امارہ اور عارفین سیڑھیوں کے زینے سے نیچے اتر گئے۔ نیچے وہی گھٹن اور بدبودار ماحول تھا، مگر ان کی مجبوری تھی۔ وہ خود پر قابو رکھتے ہوئے سارے ٹیبلز کی درازوں کی تلاشی لینے لگے۔ یہاں بہت گندگی اور غلاظت تھی، انہوں نے اپنے ناک پر رومال رکھے ہوئے تھے۔ یہ جگہ بالکل کسی پراسرار لیبارٹری جیسی تھی۔ لمبے لمبے ٹیبلز پر بڑے بڑے سٹینڈ تھے جن میں شیشے کے چھوٹے اور بڑے دونوں طرح کے جار پڑے تھے۔ ان جاروں میں چھوٹے چھوٹے سٹف تھے اور کئی جانوروں کے جسم کے نازک حصے فارملین لیکوڈ میں بھگو کر رکھے گئے تھے۔ سیاہ، الو اور سانپ کے جسم کے مختلف حصے کاٹ کر زمین پر ایسے ہی پھینکے ہوئے تھے جیسے وہ چھوڑ کر گئے تھے۔ وہ تینوں تہہ خانے کے مختلف حصوں میں بکھر گئے۔ عارفین ٹیبل کی چیزیں چیک کر رہا تھا اور اسامہ تہہ خانے کی دوسری چیزوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ امارہ کوئی کتابوں کی الماری نظر آ رہی تھی اور وہ اس میں وہ خاص کتاب ڈھونڈ رہی تھی جس سے انہیں کچھ مدد مل جائے۔ امارہ جلدی کرو، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، اسامہ نے کہا۔ اسے کوئی خاص چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر اچانک اس کی توجہ تہہ خانے کی ایک دیوار پر مرکوز ہو گئی۔ وہاں اسے کچھ چمکتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ اس کے قریب گیا تو وہ کوئی لاک تھا جسے خاص نمبر سے گھمایا جا سکتا تھا۔ اسے یقین ہو گیا کہ اسے گھمانے سے یہ دیوار کسی دروازے کی طرح کھل جاتی ہوگی۔ وہ مختلف نمبروں سے وہ لاک گھمانے لگا۔ امارہ کو اپنے مطلوبہ موضوع کے مطابق 4 کتابیں مل گئیں۔ وہ یکے بعد دیگرے ان کتابوں کی فہرست پڑھنے لگی۔ اسے ان 3 کتابوں سے کچھ نہ مل سکا جو ان کے کام آ سکے۔ ایک آخری کتاب تسخیر ہمزاد اب اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے اس کتاب کی فہرست پڑھی۔ کافی لمبی فہرست پڑھنے کے بعد ایک ٹاپک پر اس کی انگلی رک گئی۔ وہ ٹاپک تھا ہمزاد کو برباد کرنے کا عمل۔ اس نے صفحہ نمبر پڑھا اور وہ صفحہ ڈھونڈنے لگی۔ اسے جلد ہی صفحہ مل گیا۔ پھر وہ پڑھنے لگی۔ اسامہ نے امارہ کو پکارا، جلدی کرو امارہ، اور پھر اس نے عارفین سے پوچھا، تمہیں کچھ ملا؟ نہیں، مجھے تو کچھ نہیں ملا۔ تم اس دیوار کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟
عارفین نے پوچھا۔ اسامہ نے تذبذب سی کیفیت میں سر کو ہلایا۔ مجھے اس دیوار میں ایک لاک نظر آیا ہے، مگر نمبر نہ معلوم ہونے کی وجہ سے کافی کوشش کے باوجود وہ لاک نہیں کھلا۔ یقیناً اس دیوار کے پیچھے کوئی بڑا راز چھپا ہے، میں بھی کوشش کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر عارفین اسامہ کے ساتھ اس دیوار کی طرف بڑھا تو ساحل ساتھ ہی اونچی آواز میں چلایا، جلدی تم سب باہر آ جاؤ، مجھے عجیب طرح کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ یہ سنتے ہی عمارہ نے کتاب اپنے بیگ میں ڈالی اور سیڑھیوں کی طرف دوڑی۔ اسامہ اور عارفین بھی سیڑھی کے قریب آ گئے۔ وہ تینوں سیڑھی چڑھتے ہوئے تہخانے سے باہر آ گئے۔ ساحل نے تہخانے کا دروازہ پہلے کی طرح بند کر دیا۔ وہ چاروں اخروٹ کے درخت کے پیچھے چھپ گئے۔ یہ آواز بہت عجیب تھی، جیسے کوئی لڑکی سسک سسک کے رو رہی تھی۔ عمارہ نے اسامہ کی طرف دیکھا اور ہمدردانہ لہجے میں بولی، لگتا ہے کہ کوئی لڑکی بہت اذیت میں ہے، یہ زرغام کی کوئی چال ہو سکتی ہے۔ اسامہ نے کہا۔ آواز پہلے سے زیادہ اونچی ہو گئی، اس بار وہ درد سے چیخ رہی تھی۔ ہم بغیر سوچے سمجھے اس کے قریب نہیں جائیں گے، مگر دیکھنے میں کیا حرج ہے، ساحل نے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر ہم سب ایک ساتھ ہی جائیں گے، اسامہ نے کہا، اور پھر وہ سب ایک ساتھ اس آواز کی سمت بڑھنے لگے۔ وہ سب ہال نما کمرے میں داخل ہوئے۔ آواز بائیں جانب کے بیڈ روم سے آ رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم رکھتے ہوئے بیڈ روم کے دروازے کے قریب آئے۔ اسامہ نے انہیں وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور خود آگے بڑھ کر بیڈ روم کا دروازہ کھولا۔ سب کے دل دہل کر رہ گئے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔